غم اور خوف سے نجات حاصل کرے گا جو زندگی میں تقوی اختیار کرے گا. یعنی تو دو چیزیں اسے، اور یہ زندگی کے لیے تقوی ہے، نہ کہ ہر عمل کے لیے. اگر عمل کے لیے آپ نے تقوی اختیار کیا ہے تو اس کا مطلب آپ ایک راستے پر، صراط مستقیم راستے پر شروع ہو گئے ہیں. آپ نے پہلا ایک نیک عمل شروع کیا کہ کسی بھی کام کے لیے تقوی اختیار کیا، اور پھر دوسرے کام کے لیے کیا، پھر تیسرے کام کے لیے کیا، اور کرتے کرتے ہوا یہ کہ آپ نے اپنی زندگی کا طریقہ ہی تقوی پر رکھ لیا کہ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، غمی خوشی تقوی کے ساتھ آپ گزار رہے ہیں. حضور تقوی کی ڈیفینیشن ذرا فرما دیجیے تاکہ دوستوں کو ذرا مزید علم ہو کہ تقوی ہے کیا. اللہم صلی علی تقوی دراصل قرآن بیان کر رہا ہے قانون. تقوی ہے قانون. قانون کون سے؟ جو اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شرعی احکام ہمیں بیان فرمائے. اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اور جن کاموں کا حکم دیا. اگر جن جن کاموں کو آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، میرا تقوی اختیار کیا کہ توجہ اللہ کے لیے چھوڑا اور اللہ کے لیے حکم کرنے کا تو اللہ کے لیے کیا. یہ تقوی کس جگہ پر موجود ہے؟ یہ قرآن میں قانون کی جگہ موجود ہے. جو قانون الہیہ ہے، جو حکم الہیہ ہے وہ پورا کرنا. گویا اگر کوئی بندہ وہ نظر آ رہا ہے وہ عمل کو پورا کرتے ہوئے تو اس نے تقوی اختیار کیا. کیونکہ عمل تو بہت زیادہ ہے، لیکن خاص تقوی کے عمل کہاں پتہ چلیں گے؟ کہ کسی نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا اور کسی نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کو چھوڑ دیا. تو اس کی زندگی کا عمل ظاہری طور پر کہاں نظر آتا ہے؟ وہ قرآن کی صورت میں اس کا عمل نظر آتا ہے، اس کی طریقت نظر آتی ہے، اس نے جو طریقہ اختیار کیا. یہ ہے کہاں پر؟ قرآن میں. قرآن قانون ہے. قرآن کیا ہے؟ کتاب کیا ہے؟ کتاب کا مطلب قانون. کتاب کا مطلب قانون. قرآن ایک قانون ہے. ہماری زندگی ہم نے گزارنی کیسے ہے، یہ قانون پر کتاب ہے. اچھا، اس کو پڑھنے سے ثواب تو حاصل ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، لیکن یہ کتاب پڑھنے کے لیے اس لیے آئی ہے کہ عمل کیا جائے. اس کو پڑھنا اس لیے ہے کہ عمل کیا جائے. ثواب ملے گا ہی، پڑھنا ہے عمل کے لیے. ثواب کی طرف توجہ اٹھا لی جائے کیونکہ یہ ملنا ہی ملنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی اور عمل کی توفیق عطا. اللہ مسئلہ. اب ہم مل کے ساتھ بلند آواز سے معنی بنا کے کریں وہ کریں گے. اچھا، تعداد کے حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ یہ جو عدد ہیں مقرر کیے گئے تعداد، جیسے ہم نے 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، ہاں جی، تو یہ کیوں ہے؟ یہ بھی تقوی ہے. یہ احادیث کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک عطا ہوا تھی یہ بات. کیسے؟ کہ جیسے کہ ایک قول ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات کریں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی رات کو سوتے وقت 2 مسلمانوں میں صلح کروا کے سویا کرو. علی رات کو سوتے 70,000 دینار صدقہ کر کے سویا کرو. تو اس طرح سے 5 حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. تو حضور نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیسے کر سکیں گے؟ تو پھر تعداد بیان فرمائی. بلند شریف کو 4 مرتبہ پڑھ لیا جائے، درود پاک پڑھ لیا جائے. تو یہ جو ہمیں ذکر کی پابندی ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں بڑا اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور اتنی کرتا ہوں کہ کوئی اتنی نہیں کرتا. اچھا بھی کیا کرتے ہو؟ فرمایا سب جتنی کرتے ہیں میں اس سے زیادہ کرتا ہوں. کیسے بھائی سب 5 نمازیں پڑھتے ہیں، میں 6 نمازیں پڑھتا ہوں. اللہ کے بندے، اطاعت ہے
اطاعت، یہ اسلام اطاعت کا نام ہے، نہ کہ فلسفے کا نام ہے، نہ ذہنی تخیلات کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے۔ رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا 5 پڑھنی ہے، بس 5 پڑھنی ہے۔ ایک بندے کے خیال میں یہ آئے کہ بھئی ہوا سری، وضو ٹوٹ گیا، سارے اعضاء نے صاف کر لیے، لیکن جہاں سے ہوا سری وہ تو صاف نہیں کی، تو کیسے وضو ہو گیا آپ کا؟ تو فرمایا کہ فلسفہ نہیں اسلام میں اطاعت ہے۔ حضور فرمایا ایسے کر لو، پاک ہو گئے۔ تو حکم کے دائرے میں رہنے والے کو مرید کہتے ہیں، اور مرید اس کو کہتے ہیں جو مراد حاصل کرے۔ تو مراد عمل سے ہے، علم سے ہے۔ مل کے پڑھیں گے سب یک زبان بلند آواز سے 3 مرتبہ۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم